السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی ایک بہترین پیغام لے کر آیا ہوں اور میں اپنی خوشخبری ظاہر کر رہا ہوں کہ آج اچانک ناچیز کے دروازے پر حضرت مولانا سنجر صاحب قاسمی اچانک ملاقات کی نیت سے آ گئے۔ میں نے حضرت والا سے گفتگو کیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت آپ کچھ اصلاحی بات اس ہندوستان کے حالات پر بیان کر دے جو مسلمان اپنے آپ پر اترے ہوئے ہیں۔ حضرت نے بہت ہی بہترین باتیں کی۔ آپ اس ویڈیو میں حضرت کی بات کو سن سکتے ہیں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا مکمل بیان کو سننے کے بعد۔ آج اور ابھی میں جناب مولانا عبداللہ صاحب کے گھر پہ تشریف فرما ہوں۔ میں آیا تھا قرب و جوال میں کسی ساتھی سے ملنے کے لیے، نسبت نے محبت نے یہاں تک ہمیں لے آیا۔ آنے کے بعد بہت خوشی ہوئی۔ ان کے پیغام کو، ان کے پروگرام کو میں برابر دیکھتا رہتا ہوں اور اتفاق کی بات ہے کہ آج خود ان کے گھر پہ آنے کا موقع ملا۔ یہاں بھی ان کی نقل و حرکت کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کے جذبے کو سلام، ان کی محنت کو سلام۔ میرے محترم، آج دنیا کے جو حالات ہے، خاص طور سے ملک کے جو حالات ہے، انتہائی افسوسناک ہے، لیکن تمام کے باوجود ہم اور آپ ان سے سبق نہیں لیتے ہیں۔ جو آنے والا جو وقت ہوگا وہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو جتنی محنت کے ساتھ کرنی چاہیے، آج ہم اور ہماری نسل اور ہمارے ایمان والے بھائی اور نوجوان اس میں بہت زیادہ پچھڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر نے اس کا کیا ہی بہتر انداز میں ترجمہ کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو حالت کو نہ بدلے۔ میرے عزیز سلمہ مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں وہ اس سلسلے میں بہت بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہماری حاضری مساجد کے اندر، ہماری حاضری دینی مجالس کے اندر، علماء کی مجالس کے اندر مشکل سے 10 سے 20% ہوا کرتا ہے، لیکن آج دنیاوی مجالس ہو، کھیل کے مجالس ہو، آرکیسٹرا کا مجالس ہو، اس کا پروگرام ہو، آج ہمارے نوجوان دن تو دن کیا رات کے اندھیرے میں بھی وہاں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ آج ہمارا قوم کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں تو وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، دوسروں کی مجلس کے اندر، دوسروں کے تہواروں کے اندر بھیڑ لگا رہے ہیں۔ اس سے کتنا بڑا نقصان دین کا ہو رہا ہے، خود ان کا ہو رہا ہے، آخر ان کی نگہبانی کون کرے گا؟ آج ہمارا اس سے پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم، ہماری آواز، ہمارا پیغام جہاں تک پہنچ رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی طور پر اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے نوجوان کی اصلاح کریں۔ اگر ہم نے اصلاح نہیں کیا، اپنے سماج اور اپنے گھر کا اصلاح نہیں کیا، اور بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو ارتداد کے قریب ہیں، کہیں تو مرتد ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کی دین کا کیا عالم ہے وہ ہر آدمی بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ طاق پہ رکھی ہوئی ہے، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نمازیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بس وہ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، کام کی وہ کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہی حالات ہمارے رہیں تو اس سے پچھلے کے جو نبی ہیں، ان کی جو امتی تھی، کیا حال ہوا ان کا؟
ان کا یہ حال ہوا، یا تو وہ غرق کر دیے گئے، یا ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی گئی، ان کو ڈبا دیا گیا، ان کو برباد کر دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ پیغمبروں نے بہت سمجھایا بجھایا، آج کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں۔ جن کو آنا تھا آخری نبی کے شکل میں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے اور چلے گئے۔ آج اس کی ساری ذمہ داری اس امت کے حوالے کر کے گیا۔ خاص طور سے ہمارے علماء کرام جو ان کے وارث ہیں، وہ اپنے مقام کو اور اپنے منصب کو سمجھتے ہوئے عوام کے بیچ میں جہاں تک ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کرنا تو عوام کو ہے، سمجھنا تو عوام کو ہے۔ لیکن آج ہماری عوام، آج ہمارے نوجوان صراط مستقیم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا تھا اس سے بھٹکے ہوئے، جس کا نقصان یہ ہے، جس کا خمیازہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پچھڑتے نظر آ رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں ہم 2% سے 3% نظر آ رہے ہیں، ہم تجارت کے معاملہ میں ہم وہاں بھی فیصدی ہوتے جا رہے ہیں، اور اخلاقی اعتبار سے غیروں سے بھی بدتر ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اگر یہی حال ہمارا رہا تو پھر اس ہندوستان کے اندر ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری وجود کہیں نظر نہیں آئے گی، ہم دلت سے بھی زیادہ نیچے اور کمزور نظر آئیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پکڑیں، ہم اسلام کے دامن کو تھام کے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت جو سنت دیا ہے اس کو تھام کے رہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری ترقی کوئی نہیں روکے گا۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں ہر محاذ پہ، ہر میدان میں اترنا پڑے گا، خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، سائنس ٹیکنالوجی کا میدان ہو، اور معاشی اعتبار سے جتنا بہتر ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اپنے دین پہ باقی رہتے ہوئے دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر آ جائے تو برکتیں ہمارے گھر کے اندر آئے گی۔ اگر ہم حلال کا تمیز ہمارے اندر نہیں ہے، کما کر کے بھی ہم غریبی کے شکار رہیں گے، ہم پریشان حال میں رہیں گے۔ آج دیکھ لیجیے، آج ہم سے جیل بھرا ہوا ہے، آج ہم سے کیا ہے، چلے جائیے ڈاکٹر کے یہاں بھیڑ ہماری زیادہ لگی ہوئی، زیادہ ہم بیمار ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی بیمار ہیں، روحانی اعتبار سے بھی ہم بیمار ہیں، اور آج ہمارے تعداد جو جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے ہم زیادہ ہم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے، ایک تو یہ جس ملک کے اندر ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں آج، تو ہمیں ہر جگہ پھونک پھونک کر کے قدم ڈالنا ہوگا، ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس سے کہ ہم حکومت کی سازش کا شکار ہو جائیں۔ چوک ہو، چوراہے ہو، ہماری وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، حاضری ہوتی ہے۔ آج غیر کے بچے آج وہ کتاب لے کر کے، قلم لے کر کے گھر پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن مسلمان کے بچے کھچ کھچ کے میدان کے نظر آ رہے ہیں، روڈ پہ نظر آ رہے ہیں، تاریخ خانہ کے نظر آ رہے ہیں، پان دکان پہ نظر آ رہے ہیں۔ کہاں سے ان کی ترقی ہوئی؟ ترقی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، ترقی کے لیے اپنے آپ کو لگن کے ساتھ کتاب کو چاٹنا ہوگا، کتاب کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنے اندر سمونا ہوگا، تب جا کر کے ہم امید رکھیں کہ ہمیں کہیں مقام ملے گا، کہیں کوئی عزت ملے گی، مقام ملے گا، عہدہ ملے گا، کرسی ملے گی، تبھی جا کر کے ہم خوشحال ہو سکتے ہیں۔ خواہ وہ کوئی سا میدان ہو، شریعت نے روکا نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر نہ بنیے، آپ انجینئر نہ بنیے، آپ پروفیسر نہ بنیے۔ جہاں شریعت نے کہا کہ ایک جماعت علماء کی بھی ہو، دنیا کے اعتبار سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو ہمارا IAS بھی ہو، IPS بھی ہو، ہر محاذ پہ ہر جگہ ہمیں نظر آنا چاہیے۔ آبادی کے اعتبار سے، تناسب کے اعتبار سے جتنی ہماری آبادی ہے اس تناسب سے ہماری وہاں موجودگی نہیں ہے، جو افسوسناک خبر ہے۔ آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری امتی مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے اور حالات ہے، آپ ہمارا سنبھل جائیں۔ اگر ہم نے نہیں سنبھلا، ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا برائی سے، تو پھر ہماری بربادی ہمارے گھر پہ آ چکی ہے، قریب آ چکی ہے، دستک دے رہی ہے۔ اس سے بچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو، ندامت کریں، مغفرت کے لیے رات دن کوشش کریں، اور پھر نئے سرے سے نئے جذبے کے ساتھ ہم تن من دھن سے لگ جائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، بڑے بڑے اکابر کے زمانے میں جو حالات تھے، جو مدد ملتی تھی، اور جو ہمارا
मकाम था, जो मेरा मनसब था, वो वापस मिले। वापस होने के लिए हमें और आपको हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबसे पहली कुर्बानी ये है कि हमारा लगाव मसाजिद से हो, हमारा लगाव मदारिस से हो, हमारा लगाव उलमाए किराम से हो, इमाम साहब से हो, हुफ़ाज़ से हो। वही हमारी इस्लाह का मरकज़ है, वही हमारा दीनी मरकज़ है, जहाँ हमें रूहानी एतबार से भी क्या है वो हमारी मदद करेंगे, जिस्मानी एतबार से भी वो हमें मदद करेंगे कि हमें किस मैदान में मेहनत करनी है, और रूहानी एतबार से भी बताएंगे कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है। यही मराकिज़ हैं, और आज हमारा आप इससे दूर हैं। कामयाबी नहीं मिल सकती है। कामयाबी मिलने के लिए हमें इन लोगों का दामन को थामना होगा, इन जगहों पर जाना होगा, तब जाकर के हम सही रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। शरीयत अपने मन का नाम नहीं है। जो चाहा अपने आप को कर लिया वो शरीयत है नहीं। कुछ चाहा इस्लाम का ले लिया, कुछ चाहा यहूदी का इख्तियार कर लिया, कुछ ईसाई का ले लिया, कुछ हिंदुओं का भी ले लिया। ऐसे ढुलमुल से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुकम्मल इस्लाम चाहता है, मुकम्मल मुसलमान अल्लाह ताला देखना चाहता है। 50% मुसलमान अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है, बल्कि वो मरदूद है। इसलिए मुकम्मल मुसलमान होने के लिए हमें और आपको कुरान को पकड़ना होगा, शरीयत इस्लामिया के दामन को थामना होगा, तब जाकर के हम सरबुलंद रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।